السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نادیہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ستاروں کی چال ایم ایس شہزاد خان کے ساتھ، جو کہ ہمارے سینئر اسٹروپامسٹ ہیں الحمدللہ، اور تو اور سینئر قانون دان بھی ہیں۔ تو آج ہم ان سے پریڈکشنز کروائیں گے بہت مزے کی، جس میں سب سے پہلے ہم سٹارٹ سر لیتے ہیں کرکٹ سے۔ تو سر کل جو میچ ہوا ہے، کل جیتا جتایا میچ ہم کیسے ہار گئے ہیں؟ جی بسم اللہ جی، السلام علیکم نادیہ۔ وعلیکم السلام۔ نادیہ، پورے پاکستان کو کل ایک خوشی ملنے لگی تھی اور وہ ہاتھوں سے نکل گئی۔ اچھا بات کیا تھی؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ہماری کپتانی میں کوئی فیلئر تھا؟ کیا ہمارے پلیئرز میں کوئی ایسی بات تھی؟ میں نے ایک بات کی تھی ایک پروگرام میں پہلے کہ کرکٹ بائی چانس اینڈ دا ہاکی بائی ڈانس۔ اب لوگ کہتے ہیں سر یہ کیا آپ کہہ گئے ہیں کرکٹ بائی چانس؟ میں کہیں چانس ہوتا ہے۔ اب اینڈ پہ آپ دیکھیں پاکستان کی ٹیم پہنچ گئی تھی، بہترین بولرز جو ہیں ہمارے فرسٹ کلاس بولر جو ہیں، وہ کوئی بیٹسمین کو ان کو وکٹس نہیں چاہیے تھی، بولرز کی تھیں جن کو بیٹ بھی نہیں اٹھانا آتا، لیکن وہ پھر بھی جیت گئے۔ کیوں جیت گئے؟ یہ کیا ہوا؟ ٹائم ایک چکر ہے، لک، بیڈ لک بھی ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ 14 اکتوبر کو سورج گرہن ہوا اور 28 اکتوبر کو اسی مہینے چاند گرہن ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، اس کو بیسیکلی کہا جاتا ہے سولر اینڈ لیونر ایکلپس، اور ایک بات اور، یہ گریٹ امریکن ایکلپس بھی کہا جاتا ہے اس سے۔ دوسری چیز وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس دفعہ جو سورج گرہن تھا وہ نکلا امریکہ میں، ٹھیک ہے، ادھر جہاں یہ نکلتا ہے ادھر 70 سے 75% اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اچھا پاکستان میں یا ہمارا جو ایشیا ہے اس کے کافی کنٹریز میں وہ دکھائی نہیں دیا، وہ سورج گرہن رات کو تھا اور وہ کسی خاص قسم کی گلاس سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اچھا یہ بات مجھے کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بات یہ ہے کہ اس 50 سال بعد یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس ایک مہینے میں سورج بھی گرہن ہو رہا ہے، چاند بھی ہو رہا ہے، اور اسی مہینے دس منتھ کے لاسٹ میں 30 اکتوبر کو اگر ہم دیکھیں کہ ادھر راہو اور کیتو بھی ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا اس کے بڑے نیگیٹو اثرات تھے۔ اچھا میں پاکستان کے لیے دیکھوں گا سب سے پہلے، اب پاکستان جو ہے اس کو 14 اکتوبر سے 28 اکتوبر تک میں نے ایک پیشن گوئی دی تھی کہ سارے میچ ہارے گا اس دورانیے میں، تو وہ اس کا نیگیٹو تھا۔ اور دوسری چیز ہماری بڑی اچھے وہ فاسٹ بولر تھے، وکٹ نہیں لے سکے، وہ ٹائم کا تھا۔ اب ادھر ایک پیشن گوئی بنانے لگا ہوں کہ اب آئندہ کے جو میچز ہیں جو پاکستان کھیلے گا اس میں 50% سے زیادہ جیت جائے گا۔ وہ بات کی بات ہے کہ اب پاکستان سیمی فائنل میں آتا ہے نہیں آتا، لیکن چانس اس کو ملے گا۔ اپسیٹ 2 ہوں گے، کیا کہا میں نے؟ 2 اپسیٹس ہوں گے آگے والے میچوں میں۔ اب بات یہ ہمیں اپسیٹ 2 نہیں چاہیے، 4 چاہیے کسی ایک ٹیم سے، وہ کسی ایک ٹیم سے، وہ چاہے آسٹریلیا ہو، لیکن آسٹریلیا آج ون کر گیا، ٹھیک ہے، وہ اگلے 3 اور جیتا، ہارتا تو پاکستان فائنل میں جاتا، تو اس لیے پاکستان کے لیے بہت مشکل معاملات ہیں۔ اچھا ایک بات آسان کرتا ہوں، قوم بھی سن رہی ہے ہماری، اوورسیز پاکستانی بھی سن رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آئے، تو خیر اس کے لیے تو میں جو پلانٹ سے ریلیٹ ہے وہ یہ بات بتاتا ہوں کہ 28 اکتوبر کے بعد اس کا اثر اب پاکستان کی ٹیم پہ نہیں ہے، لیکن مارز والوں کو ہے، انڈیا کو ہوگا، آسٹریلیا کو ہوگا۔ اب انڈیا اپنے مائنڈ میں بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی میں ون کر جاؤں گا، وہ تو ایک میچ کو فکس کر کے بیٹھا ہوا، وہ تو اپنے ایشیا کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹیم پہ وہ بدماش بن گیا، میں بھی طور پہ اس کو بھی کھا جاؤں گا، میں اسے بھی کھا جاؤں گا۔ لیکن ویسٹ میں اگر جائیں تو ویسٹ میں جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ایس اور این ہے، ساؤتھ افریقہ اینڈ نیوزی لینڈ، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اچھا اب وہ یہ 4 ٹیموں کو تو آ جائے گا فائنل۔ خیر ہم جی بات کیجیے۔ جی سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بابر اعظم جو ہیں ان کے ستارے آپ کو گردش میں نظر آ رہے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے، کل بابر کا دن تھا، بابر اعظم، بابر is a Venus and the Azam is a Mars and the second وہ ٹمبو ابوانا کوئی ایسا نام تھا، وہ 2 وینس کے مالک تھے، 2 وینس بھاری تھی۔ جمعے کے حوالے سے اگر دیکھیں، جمعے کا بابر کا دن تھا، جب بابر نے ایک اچھی پرفارمنس کی، اس کی آپ نے باڈی لینگویج دیکھی، اس کی سینچری تھی، اس نے 2 کیچ پکڑے، اس نے کپتانی اچھی کی، لیکن بولرز نے مروا دیا، کہندے نہیں سانو
ساڈے خون نے برباد. بالکل بالکل بالکل. تو سر ٹھیک ہے, ہم لوگ اپنے صرف کرکٹ کے بارے میں اپنے ناظرین کو بتا رہے تھے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کا نام, اپنا نام اور اپنا ڈیٹ آف برتھ بھیج کر جو سوال پوچھنے ہیں, جو پریڈکشن ان سے کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں. ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.